الحمد لله كفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ان مع العسر يسرا فان مع العسر يسرا وقال تبارك وتعالى كم من فئة قليلة غلبت فئة كثيرة صدق الله العظيم. میرے محترم بزرگوں اور دوستوں، میں آپ سب کو مبارکباد دیتا ہوں کہ آج کے دن یعنی 15 اگست کو ہمارا دیش آزاد ہوا تھا اور یہاں کے لوگوں نے آزادی کی فضا میں سانسیں لی تھی. وہ لوگ جو غلامیت کی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے، سسک رہے تھے، تڑپ رہے تھے، آہو بکا کر رہے تھے، جہاں کے مرد عورت بچے بچیاں محفوظ نہیں تھے، یہاں کے علماء نے، مسلمانوں نے، ہندوؤں نے، سکھوں نے، دلتوں نے، سماج کے ہر فرد نے حصہ لے کر اس دیش کو آزاد کیا اور 15 اگست 1947 کو یہ دیش آزاد ہوا. اور اس کی تاریخی داستان ہر طرف پھیلی پڑی ہوئی ہے. علامہ اقبال نے ایک شعر کہا تھا کہ اڑائے کچھ وقت لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، اڑائے کچھ ورق لالے نے، کچھ نرگس نے، کچھ گل نے، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری، چمن میں ہر طرف بکھری ہوئی ہے داستاں میری. اور اسی شعر کی ترجمانی حضرت مولانا ریاست صاحب بجنوری تانانۂ دارالعلوم دیوبند یہ علم و ہنر کا گہوارہ، تاریخ کا وہ شہپارہ میں یوں کہتے ہیں کہ اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، اس بزم جنوں کے دیوانے ہر راہ سے پہنچے یزداں تک، ہیں عام ہمارے افسانے دیوار چمن سے زندہ تک. اور جیسا کہ آپ سب کو معلوم ہے کہ یہ دیش ایسا تھا کہ جس کو سونے کی چڑیا کہا جاتا تھا، اور یہاں پر انگریز تجارت کرنے کے بہانے سے آیا تھا، لیکن در حقیقت وہ اس دیش کو لوٹنے کے لیے آیا تھا. تجارت ایک بہانہ تھا، چنانچہ بہت دنوں تک وہ تجارت میں لگے رہے اور لوگوں کو یہ باور کرایا کہ میں تجارت کرنے ہی کی غرض سے آیا ہوں. لیکن وہ اپنے اندرونی جذبات کو اور وہ جس لیے آئے تھے اس کام کو آگے نہیں کر پا رہے تھے، اس میں وہ کامیابی حاصل نہیں کر پا رہے تھے، اس لیے کہ اس وقت ایک بادشاہ تھا جن کا نام اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ. اورنگزیب عالمگیر رحمت اللہ علیہ وہ بہادر، نڈر اور ولی صفت انسان تھے کہ جنہوں نے ہندوستان کو مضبوط کر دیا. اور اس وقت انگریزوں کے لیے بڑا مسئلہ تھا کہ وہ کس طرح سے اس دیش میں اپنا تسلط جمع پاتا، کیونکہ اورنگزیب گیر عالمگیر رحمت اللہ علیہ اپنے ملک کو کس طرح سے چلانا ہے یہ بہت اچھے طریقے سے جانتے تھے. یہ وجہ تھی کہ کوئی شخص اس وقت اپنا سر اٹھا نہیں سکتا تھا. لیکن جب اورنگزیب گیر عالمگیر رحمت اللہ علیہ کا انتقال ہو گیا تو اب انگریز کے لیے راستہ آسان ہو گیا. چنانچہ اب انہوں نے تیاریاں تھوڑی بہت شروع کی اور اپنے ملک سے ہتھیار منگانے شروع کیے. بنگال کی سرزمین میں اتارا گیا. چنانچہ اس نے سب سے پہلے بنگال کی سرزمین کو تسلط کرنا چاہا، اس پر اپنا قدم جمانا چاہا. تو اس وقت نواب سراج الدولہ نے اس کا ڈٹ کر مقابلہ کیا، لیکن نواب سراج الدولہ کے ایک وزیر جن کا نام میر جعفر تھا، انہوں نے غداری کی اور اپنے فوجوں کو لے کر الگ ہو گئے، جس کی وجہ سے نواب سراج الدولہ کی طاقت کمزور پڑ گئی. لیکن اس کے باوجود بھی وہ مرد مجاہد گھٹنے نہیں ٹیکے بلکہ انگریزوں سے لڑتے لڑتے شہید ہو گئے. نواب سراج الدولہ کو شکست ملنی تھی کہ ان کا بنگال پر تسلط ہو گیا. بنگال کی سرزمین کو جب انہوں نے قبضہ کر لیا تو اب ایک بڑی طاقت تھی جس سے اسے ٹکرانا تھا، اور وہ تھے ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ. کیونکہ ابھی پورے ملک پر اسے قبضہ کرنا تھا اور ایک بڑی رکاوٹ تھی ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ. تو اب انہوں نے پوری طاقت جھونک دی، پوری طاقت لگا دی کہ اب ٹیپو سلطان رحمت اللہ علیہ کو کسی طرح سے
خریدا جائے, انہیں مال و دولت سے لیسدار کر دیا جائے, لیکن جو ایمان والے ہوتے ہیں وہ ٹکتے نہیں, جو منافق ہوتے ہیں وہ ٹک جاتے ہیں. چنانچہ بہت سے راجا اور نواب, اس وقت جو لوگ امین لوگ تھے, وہ لوگ انگریزوں کے تلوے چاٹنے لگ گئے, انگریزوں کے بہکاوے میں آ گئے اور اپنے ملک کا سودا کر لیا. لیکن ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو وہ خرید نہ سکے. یہی وجہ تھی کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ سے ان کی لڑائی ہوئی. میسور کی دھرتی پر وہ شخص لڑتا لڑتا وہ شہید ہو گیا. اور جیسا کہ ابھی بچیوں نے تقریر کی تھی کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا یہ جملہ بہت مشہور ہوا. اسی موقع پر انہوں نے یہ کہا تھا کہ شیر کی ایک دن کی زندگی گدڑ کی 100 سالہ زندگی سے بہتر ہے. یعنی شیر ایک دن کی زندگی جیے گا اور شیر کی طرح جیے گا, نہ کہ گدڑ کی طرح اور کتوں کی طرح جیے گا. لہذا انہوں نے مرنا گوارا کیا اور اس دیش کے لیے آزاد ہو گئے. لیکن ان کے خوف کا یہ عالم تھا کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کو ان لوگوں نے شہید بھی کر دیا, لیکن اس کے باوجود کسی انگریز میں یہ ہمت نہیں تھی کہ ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کے لاش کے پاس جا سکے. انہیں یہ لگتا تھا کہ ابھی بھی زندہ ہے اور کہیں مجھ پر وار نہ کر. چنانچہ ڈھیلے کے ذریعے یا دیگر بہت ساری چیزوں کو پھینکا, اور جس کے ذریعے سے انہیں یہ معلوم ہوا کہ اب یہ زندہ نہیں ہے, یہ مر چکے ہیں, شہید ہو چکے ہیں. تب جا کر کے انگریز ان کے جسم کو پلٹا اور دیکھا کہ ہاں یقیناً ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ شہید ہو گئے. اب ٹیپو سلطان رحمۃ اللہ علیہ کا شہید ہونا تھا کہ میسور حیدرآباد کی سرزمین کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا. یہ ایک بڑی طاقت تھی جس کو انہوں نے ہٹا دیا تھا. اب کوئی ایسی طاقت نہیں تھی کہ جو اس کا مقابلہ کر سکے. اس وقت دہلی کے اندر مغلیہ سلطنت آخری سانس لے رہی تھی. بہادر شاہ ظفر اس وقت بیمار, کمزور, جس میں کوئی دم خم نہیں تھی. چنانچہ دلی پر فوراً ہی انہوں نے قبضہ کر لیا اور بہادر شاہ ظفر کو قید کر کے رنگون بھیج دیا, جس میں انہوں نے یہ نظم کہی تھی کہ لگتا نہیں ہے دل میرا اجڑے دیار میں, یہ کس کی بنی ہے عالم ناپائیدار میں. اور چونکہ رنگون سے بھیج دیا گیا تھا تو اس لیے وہاں کے پس منظر کو اس شعر میں بیان کیا ہے مقطع میں کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے, کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے, 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں. کوئے یار انہوں نے دلی کی سرزمین کو کہا ہے کہ مغلیہ کی اتنی بڑی سلطنت, لال قلعہ جہاں پر تھا, یہ سب وہ جگہ تھی جو مغلیہ کے آبا اجداد سے چلی آ رہی تھی, وہ سب ان سے چھوٹا جا رہا تھا. دلی کی سرزمین سے انہیں رنگون بھیج دیا گیا تھا اور رنگون میں ہی انہیں جیل میں بھیجا گیا اور وہیں پر ان کی موت ہوئی. تو اسی کو انہوں نے شعر میں بیان کیا. چونکہ وہ بہت بڑے شاعر بھی تھے, انہوں نے شاعری میں اپنے باتوں کو رکھا کہ کتنا ہے بد نصیب ظفر دفن کے لیے, 2 گز زمین بھی مل نہ سکی کوئے یار میں. بہرحال لیکن دلی کی سرزمین کو جب انہوں نے قبضہ کر لیا تو ایک شخص, ایک مرد مجاہد وہاں بیٹھا تھا, شاہ ولی اللہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کا فرزند اکبر حضرت مولانا شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ. انہوں نے اس چیز کو بھانپا اور دیکھا کہ انگریز تو ہر طرف قبضہ کرتا چلا جا رہا ہے اور دہلی کی سرزمین کو بھی اس نے اپنے قبضے میں کر لیا ہے. اب دیکھ لیا کہ یہاں پر مسلمانوں کا جینا دوبھر ہو رہا ہے اور ہر چیز کو انہوں نے اپنے قبضے میں لے لیا ہے. تو انہوں نے اس وقت پھر جہاد کا فتویٰ دیا اور کہا کہ یہ دیش دارالحرب بن چکا ہے, لہذا اب ہر ایمان والے کو اپنے دیش کی آزادی کے لیے اٹھ کھڑا ہونا چاہیے. چنانچہ یہ فتویٰ دینا بہت آسان نہیں تھا کیونکہ پورے ہندوستان میں انگریزوں کی حکومت ہو رہی تھی اور قبضہ کر لیا تھا. چنانچہ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے یہ جرأت مندانہ قدم اٹھانا آگ کی طرح پورے ہندوستان میں پھیل گئی اور تمام علماء اٹھ کھڑے ہوئے. اس کے لیے 2 نام آتے ہیں جنہوں نے اس کام کو انجام دیا, ایک ہے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ اور ایک ہے سید اسماعیل شہید رحمۃ اللہ علیہ. یہ دونوں اس چیز کو لے کر کے ملکوں پھیلے اور ہر جگہ کہیں 10 دن کا پڑاؤ ڈالا, کہیں 15 دن کا پڑاؤ ڈالا, مسجد کو اپنا مرکز بنایا اور مسجدوں میں لوگوں سے خطاب کیا, لوگوں کو دین کی طرف بلایا. کیونکہ وہ وقت ایسا تھا کہ لوگوں میں بہت زیادہ گمراہیاں پھیل چکی تھی, دین سے بہت دور ہو رہے تھے, اس لیے انہوں نے قرآن کریم کی تفسیر کا سہارا لیا, دعاؤں کا سہارا لیا, تقریروں کا سہارا لیا. چنانچہ لکھنؤ کی سرزمین میں ایک مسجد ہے ٹیلے والی مسجد, وہاں پر
सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह ने बहुत दिनों तक क़याम किया और वहां पर लोगों से खिताब किया, लोगों को उजागर किया, समझाया। लोग उनकी बातों को सुनकर के तौबा ताइब करने लगे और एक लश्कर तैयार होने लग गया। चुनांचे सैयद अहमद शहीद रहमतुल्लाह अलैह और सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह की सरपरस्ती में एक बड़ा तबका खड़ा हो चुका था। अंग्रेजों की बातों को समझ गए थे कि अब इस देश को आजाद कराने के लिए हम सबको आगे आना होगा। चुनांचे इसके लिए मैदान कारजार में, मैदान अमल में आए और सबसे मुनासिब चाहा कि जो साहिली इलाका है वहां से शुरू किया जाए। चुनांचे पंजाब की सरजमीन जहां पर बालाकोट है वहां पर अंग्रेजों से मुकाबला करना चाहा, लेकिन अंग्रेजों ने रंजीत सिंह को खरीद लिया था, जबकि वो हिंदुस्तानी ही था, लेकिन उसके बावजूद भी मुसलमानों के साथ लड़ाइयां की। तो अब चूंकि शेर सिंह जो रंजीत सिंह का बेटा था, उन्हें बहुत कुछ समझाने के बावजूद भी वो मैदान से ना हटे, तो फिर सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को और सैयद इस्माइल शहीद रहमतुल्लाह अलैह को इन्हीं से लड़ना पड़ा। चुनांचे ये दोनों लड़ते रहे बहादुरी से, लेकिन ये दोनों भी वहां पर शहीद हो गए। बालाकोट के मैदान में आज भी उनकी यादें ताजा हो रही हैं। इस तरह से जब ये दोनों शख्स भी शहीद हो गए तो अब दारुल देवबंद के अकाबिर उलमा उठ खड़े हुए। चनांचे हाजी इमदादुल्लाह महाजिर मक्की रहमतुल्लाह अलैह ने नौजवानों को बेदार किया। उसमें आगे आगे पेश रहने वाले मौलाना कासिम नानौतवी रहमतुल्लाह अलैह, हजरत हाफिज जामिद शहीद रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना रशीद अहमद गंगोही रहमतुल्लाह अलैह मैदान अमल में आए। और फिर 1857 की जंग आजादी हुई शामली के मैदान में, और ये पूरे हिंदुस्तान में छिड़ा, मेरठ में भी हुई, आपके अलीगढ़ में भी हुई। आपको मालूम होना चाहिए कि दिल्ली के जामे मस्जिद में जिस तरह से लोग तकरीरों के जरिए से जिहाद का फतवा दे रहे थे, इसी तरह से अलीगढ़ की जामे मस्जिद में जो उस वक्त इमाम थे उन्होंने लोगों को बेदार किया। वहां पर एक बड़ा मदरसा चलता था, वहां के असातिज़ा ने, वहां के तलबा ने लब्बैक कहा और मडराक की सरजमीन पर अंग्रेजों से मुकाबला किया। जबरदस्त लड़ाई हुई। मडराक आपके यहाँ ही है। मडराक की सरजमीन में लड़ते लड़ते ये लोग भी शहीद हो गए। चनांचे उन 70 शोहदा को लाकर के जामे मस्जिद में दफन किया गया। आज भी उनकी कब्रें मौजूद हैं। लोग जाते हैं जामे मस्जिद को देखने, तो वो जो ऊंचा सा चमन बना हुआ है वो दर हकीकत उन्हीं शोहदा की कब्रें हैं जिन्होंने 1857 की जंग आजादी में अंग्रेजों से लड़ते लड़ते अपनी जान को कुर्बान कर दिया था। फिर उसके बाद आपके जो करीम चौराहा है और फूल चौराहा है, ये वो जगह है जहां पर अंग्रेजों ने फांसी के फंदे लटका रखे थे, और ये तलाशी ली जा रही थी कि कौन कौन लोग थे कि जिन्होंने 1857 की जंग आजादी में हिस्सा लिया था। चुनांचे लोग अपने घरों में छुप गए थे, लोग अपने घर से बाहर नहीं निकलते थे कि कहीं उस इल्जाम में उन्हें फांसी के फंदे पर न चढ़ा दिया जाए। तो इस तरह से अलीगढ़ की सरजमीन भी बहुत इस मामले में बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया है। 1857 की जंग आजादी की याद दिलाती है, और ये बात तारीख की किताबों में लिखा हुआ है। एक शख्स है PhD कर रहे थे अलीगढ़ यूनिवर्सिटी से, वो एक मरतबा जामे मस्जिद में आए थे और इत्तेफाक से मैं उस वक्त जामे मस्जिद में था, तो उन्होंने मुझसे बहुत सारी बातें पूछी थी। तो मुझे तो इतना मालूम नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने इस सिलसिले में पढ़ने की कोशिश की, तो बहुत कुछ बातें हमें गूगल के जरिए से मिली। और फिर 2-3 किताबें मौलाना हजरत मौलाना सलमान मंसूरपुरी साहब ने भी एक किताब लिखी है मुसलमानों की तारीख के बारे में कि जंग आजादी में उलमा का क्या किरदार है। उसमें अलीगढ़ की भी तारीख का तज़किरा किया है और यहाँ के इमाम का भी उन्होंने किताब में जगह दी है। चनांचे ये कुछ वाकयात थे जो आपके सरजमीन से ताल्लुक रखती है। ये बात हम सबको जाननी चाहिए। ये बात मैं इसलिए बता रहा हूँ ताकि आपको ये पता चल जाए कि आप के अंदर वो खून है जो इस देश के लिए कुर्बान होने के लिए तैयार थे और इस देश के लिए कुर्बानियां दी थी, और अब भी ऐसा लगता है कि जैसे फिर से इस मुल्क को आजाद कराने की जरूरत है। आज मुसलमान किस तरह से दर दर की ठोकरें खा रहे हैं और मुसलमान किस तरह से सिसक रहे हैं, जेल की सलाखों में हैं। कहीं उन्हें जय श्री राम के नारे लगाने पर मजबूर किया जाता है,
اور ان کی تاریخ آزادی، جنگ آزادی میں جو ان کا کردار ہے ان کو بالکل فراموش کر دیا گیا ہے. کہیں بھی یہ واقعات آپ نہیں سنیں گے جو میں آپ کو بتا رہا ہوں، کیونکہ یہ تو حکومت کی پلاننگ ہے. وہ یہ چاہتے ہی نہیں ہے کہ مسلمانوں کی تاریخ مسلمانوں کو پتہ چلے، کیونکہ 1857 کی جنگ آزادی کے بعد ان لوگوں نے حصہ لیا تھا تو ان تاریخوں کو تو وہ بیان کرتے ہیں، لیکن 1857 سے پہلے جو تنے تنہا مسلمان ہی لڑ رہے تھے، چاہے وہ ٹیپو سلطان ہو، چاہے وہ نواب سراج الدولہ ہو، چاہے سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ہو، چاہے وہ سید احمد شہید رحمۃ اللہ علیہ ہو، ان لوگوں کا تذکرہ بالکل بھی نہیں کیا جاتا. تو ضرورت ہے کہ ہم اور آپ خود ہی ان واقعات کو بیان کریں اور اپنے بچوں کو بتائیں، اس لیے کہ اگر ہم اپنی تاریخوں کو فراموش کر دیں گے تو پھر ہمارا مستقبل اچھا نہیں ہوگا. کسی امت کو، کسی قوم کو اگر آگے بڑھنا ہے تو اسے اپنے ماضی کی تاریخ کو بھی سامنے رکھنی ہوگی کہ ہمارے آباء و اجداد نے اس دیش کے لیے کیا کیا قربانیاں دی ہیں. اگرچہ وہ بیان نہ کرے لیکن ہم اور آپ کو اس بات کو بیان کرنا چاہیے، جبکہ اس دیش کے لیے مسلمانوں نے بہت قربانیاں دی. اور یہ سچی بات ہے کہ اگر علماء دیوبند اور مسلمان اس میدان میں نہ آتے تو کسی گاندھی میں یا کسی پنڈت جواہر لال نہرو میں یہ طاقت نہیں تھی کہ وہ اس دیش کو آزاد کرا پاتے. کیونکہ مسلمانوں کو مرنا آتا ہے، دوسرے لوگوں کو موت سے ڈر لگتی ہے، مسلمان موت سے نہیں ڈرتا. یہ تو جنت کا پروانہ سمجھتا ہے شہادت کو اور موت کو گلے لگاتا ہے. چنانچہ اس کے لیے قربانیاں بھی سب سے زیادہ مسلمانوں نے ہی دی. 5 لاکھ سے زیادہ علماء کرام نے اس دیش کے لیے قربانیاں دی، جگہ جگہ پر قربانیاں دی. ان لوگوں کی تعداد 20% بھی نہیں ہے، اگر ہم 100 ہیں تو 20 بھی نہیں ہے. اس کے باوجود بھی آج انہی کو سب سے زیادہ انعام سے نوازا جاتا ہے، انہی کے تذکرے ہوتے ہیں، انہیں ہی ایوارڈ دیا جاتا ہے. ہونا تو یہ چاہیے تھا کہ ان علماء کے نام پر سیمینار قائم ہونے چاہیے تھے، ان علماء کو تمغے دینے چاہیے تھے، ان علماء کو انعام سے نوازنا چاہیے تھا، ایوارڈ دینا چاہیے تھا. لیکن آج مسلمانوں کو پسے پشت ڈال دیا ہے اور تعلیم سے بہت دور کرنا چاہتا ہے. آج ہم اور آپ جہاں بھی دیکھیے، رکشہ چلانے والا، کارخانے میں کام کرنے والا، فیکٹریاں، یہ سب مسلمانوں سے آباد ہیں. گاڑیاں چلا رہے ہیں، رکشے چلا رہے ہیں، کارخانے میں کام کر رہے ہیں. یہ ہے مسلمانوں کی پستی اور اس کے سب سے بڑی وجہ حکومت ہے. حکومت یہ چاہتی ہی نہیں ہے کہ مسلمان اٹھ کھڑا ہو، مسلمان آگے بڑھ سکے، مسلمان اپنے قدم جما سکے. یہی وجہ ہے کہ تعلیم کے میدان میں مسلمان بہت کم ہیں. بہت سے بچے اسکول تک پڑھ لیتے ہیں، بہت کم بچے ہوتے ہیں جو کالج تک جا پاتے ہیں، اور اس سے بھی بہت کم ہوتے ہیں جو یونیورسٹی تک جا پاتے ہیں. تو اگر حکومت چاہتی تو اس قوم کو یعنی مسلمان کو آگے بڑھانا چاہتی تو یہ بڑھ جاتی، لیکن یہ بالکل ہی نہیں چاہتی کہ یہ قوم آگے بڑھے. لہذا ہم اور آپ کو اس کے لیے محنت کرنی ہوگی، کوشش کرنی ہوگی، ایک انقلاب برپا کرنا ہوگا، اور ہم اور آپ کو خاص طور سے تعلیم کے ذریعے سے اپنے آپ کو آراستہ کرنا ہوگا. کیونکہ جو لوگ کرسی پر ہوتے ہیں وہی لوگ فیصلے کرتے ہیں. اگر ہم لوگ تعلیم حاصل کریں گے اور اپنے مستقبل کو سنوارنا چاہتے ہیں تو تعلیم بہت ضروری ہے. میں ایک شعر آپ کو سناؤں کہ کسی شاعر نے کہا تھا کہ ہندوستان کا سچا وفادار میں ہی ہوں، ہندوستان کا سچا وفادار میں ہی ہوں، خبروں سے پوچھ اصل زمیندار میں ہی ہوں. دریا کے ساتھ وہ تو سمندر میں بہ گیا، مٹی میں مل کے مٹی کا حقدار میں ہی ہوں. یہ وہ تاریخ ہے کہ جس کو فراموش نہیں کیا جا سکتا. مسلمانوں کو کتنا ہی بھلا دینا چاہے مسلمانوں کو بھلا نہیں پائیں گے، کیونکہ یہ دلی کے لال قلعے اور آگرہ کے تاج محل اور جگہ جگہ بڑی بڑی جامع مسجد یہ مسلمانوں کی یادگار ہیں جو مسلمانوں کی تاریخ کو تازہ کرتی رہتی ہیں. وہ کسی بھی حالت میں مسلمانوں کی تاریخ کو مٹا نہیں سکے گا، گرچہ کتابوں میں نہ لکھا جائے لیکن جو نقوش، جو عمارات، جو تعمیر مسلمانوں کے موجود ہیں وہ چیخ چیخ کے کہتی ہیں کہ یہاں مسلمانوں کا خون بہا ہے، مسلمانوں کا پسینہ بہا ہے اس دیش کو آزاد کرنے کے لیے. لہذا ہمیں چاہیے کہ مسلمانوں کو عزت دینی چاہیے، مسلمانوں کو آگے بڑھانے کے لیے فکر کرنی چاہیے. میں آپ سے یہ بھی کہنا چاہوں گا کہ ہم اور آپ اختلافات کے ذات پات سے، رنگ و نسل سے باہر نکلیں.
कोई ऊंचा नहीं, कोई छोटा नहीं, सब बराबर होते हैं। आज हमारे यहाँ बहुत सी बातें ना इत्तेफाकी की हैं, इख्तलाफ की हैं, जिसकी वजह से हमारे अंदर ही बहुत सारी दूरियां पैदा हो गई हैं। इसी मौके का फायदा दूसरे लोग उठाते हैं। कोई अपने आप को देवबंदी कहता है, कोई अपने आप को बरेलवी कहता है, कोई आपको सुन्नी कहता है, कोई शिया कहता है। हम सबको ये कहना चाहिए कि हम सब मुसलमान हैं, हम सब मोमिन हैं, और मोमिन मोमिन का भाई होता है, एक दूसरे का साथ देता है। जब हम सब इत्तेहाद इत्तेफाक के साथ रहेंगे, जब कोई आवाज बुलंद की जाएगी तो इंशाअल्लाह कामयाबी मिलेगी। और जिसमें इत्तेफाक नहीं होता, इत्तेहाद नहीं होता, उसको चुन चुन करके लोग उठा कर लेकर चले जाते हैं। इसी पस मंजर में एक शेर याद आया कि फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं, फिरका बंदी है कहीं और कहीं जाते हैं। क्या जमाने में पनपने की यही बातें हैं? क्या आसमां पाएंगे जमीन के ना रहेंगे, जुदा हुए हम तो कहीं के ना रहेंगे। दिलों में हुब्बे वतन है अगर तो एक रहो, निखारना ये चमन है अगर तो एक रहो। इसी को अल्लामा इकबाल ने कहा कि कुरान करीम में वो बात कही कि वातसिमू बिहब्लिल्लाहि जमीअन वला तफर्रकू, कि अल्लाह की रस्सी को मजबूती से पकड़ो और तफरके में ना हो। आज हम सबको प्यार से, मोहब्बत के साथ रहने की जरूरत है। अगर हम एक साथ मिल बैठ कर रहेंगे और एक साथ कोई आवाज उठाएंगे तो फिर हमारी बात मानी जाएगी। वरना हमें जिस तरह से मसला जा रहा है, कुचला जा रहा है, और 15 अगस्त 1947 में जब हिंदुस्तान आजाद हुआ, उस वक्त से लेकर अब तक इतने फसादात हुए हैं, इतनी जगह मुसलमानों को मारा गया है कि उसको बयान नहीं किया जा सकता। चाहे वो गुजरात का मंजर हो, मुजफ्फरनगर का फसाद हो, अलीगढ़ में तो आए दिन होते रहते हैं, जहाँ शीशे वाली मस्जिद है उसके नीचे मैंने सुना है कि बेशुमार लड़ाइयां हुई है हिंदू मुसलमानों की। इतनी तारीखी जगह है ये कि जहां पर बहुत ज्यादा 90 की बात है, ये शायद ये सब मुझे लोगों ने बताया कि 90 के मौके पर बहुत ज्यादा हिंदू मुसलमानों की यहाँ लड़ाइयां हुई हैं, गोलियां चली हैं। तो मेरे भाइयों, हम और आपको एक साथ मिल बैठ करके फैसले करने की जरूरत है, एक साथ रहने की जरूरत है। अगर हम एक साथ मिल बैठकर नहीं रहेंगे, एक साथ नहीं रहेंगे, तो जिस तरह से आज निशाना बनाया जा रहा है, दूसरे खामोश रहते हैं, आज उनको जेल में डाला गया है, कल आपको जेल में डाला जाएगा। इस तरह से सबको चुन चुन करके जेल की सलाखों में ये हुकूमतें डाल देंगी। अगर हम सब मिलकर रहेंगे तो किसी की हिम्मत नहीं होगी कि किसी को जेल की सलाखों में डाल सके। मैं उन लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि जिन्होंने इन बच्चों के प्रोग्राम में बहुत अपनी मेहनतें निछावर की है। खास तौर से यहाँ पर जो कारी साहब हैं, यहाँ के जो असातिज़ा हैं, उन लोगों ने बड़ी मेहनतें की हैं, बड़ी जद्दोजहद की है और ये प्रोग्राम सजाया है, काबिल तारीफ है। अल्लाह ताला उन्हें इनका जज़ाए खैर अता फरमाए। इस पस मंजर में एक शेर उन लोगों को कहता हूँ कि सींचा है इसे खून से हम तिश्ना लबों ने, सींचा है इसे खून से हम तिश्ना लबों ने, तब जाके इस अंदाज का मैखाना बना है, तब जाके इस अंदाज का मैखाना बना। इसी तरह से कारी इरशाद साहब मदरसे के लिए, बच्चों के लिए, असातिज़ा के लिए बहुत फिक्रमंद रहते हैं। अल्लाह तबारक व तआला उन्हें जज़ाए खैर अता फरमाए। और मैं दुआ करता हूँ कि यहाँ के बच्चे खूब आगे बढ़े, परवान चढ़े, अच्छा बोलने वाला पैदा हो, अच्छा लिखने वाला पैदा हो, अच्छा हाफिज़ कुरान पैदा हो। और खास तौर से ये बच्चे जो कुछ भी तकरीरें करते हैं, नज़्में पेश करते हैं, तो इनमें असातिज़ा का बड़ा अहम रोल रहता है। असातिज़ा अगर मेहनत ना करते तो आपके सामने ये मंजर ना होता, बच्चे इस तरह से तकरीरें ना करते। मैंने कई बयानात सुने बच्चियों के, माशाअल्लाह उन्होंने जो बात हम सब कहते हैं वही बात इन लोगों ने पहले से ही कह दी है, वो सारी बातें आ गई हैं। जो कुछ अभी कहा भी जाएगा वो सब बातें भी माशाअल्लाह यहाँ के बच्चों ने हर उन्वान पर तारीखी रोशनी डाली है और कह दिया है सारी बातें। और इसका खुलासा मैं एक शेर में कहता हूं कि न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। न तेरा है न मेरा है, ये हिंदुस्तान सबका है। नहीं समझी गई ये बात तो नुकसान सबका है। जो इसमें मिल गई नदियां दिखलाई नहीं देती, जो इसमें मिल गई नदियां वो दिखलाई नहीं देती। महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है, महासागर बनाने में मगर एहसान सबका है। और मैं 2-3 शेर बहुत जरूरी समझता हूँ जो दारुल उलूम देवबंद के तराना में है, मैं उसी से मैंने चंद शेर मुंतखब किए हैं। कि वो शेर ये है कि इस बस में जुनू के दीवाने हर राह से पहुंचे यज़दा तक, इस बस में जुनू के दीवाने हर राह से पहुंचे यज़दा तक, है आम हमारे अफसाने दीवारे चमन से जिंदा तक। और दारुल उलूम देवबंद के बारे में मौलाना रियासत साहब बिजोरी ने कहा था
کہ یہ ایک صنم خانہ ہے جہاں محمود بہت تیار ہوئے، ہے نا، مولانا حسین احمد مدنی جیسے لوگ پیدا ہوئے، علامہ انور شاہ کشمیری جیسے لوگ پیدا ہوئے، اور اسی طرح سے مولانا عبید اللہ سندھی رحمۃ اللہ علیہ جیسے لوگ پیدا ہوئے، اور انہوں نے اس ہندوستان میں انقلاب برپا کر دیا، روحانیت پھونک دی تھی۔ حضرت شیخ الہند مولانا محمود الحسن دیوبندی رحمۃ اللہ علیہ نے اپنے طلباء میں، اور دارالعلوم دیوبند کے بنانے کا مقصد بھی یہی تھا کہ یہاں کے جو طلباء اور فضلاء فارغ ہو کر جب دنیا کے کونے کونے پر جائے تو اپنے دیش کے لیے قربانیاں دے، اپنے دیش کے لیے اپنے تن من دھن کی بازی لگاتے۔ چنانچہ اس کو مولانا حسین احمد مدنی رحمۃ اللہ علیہ نے بہت اچھے طریقے سے اہم رول ادا کیا۔ اسی کو کہا کہ یہ ایک صنم خانہ ہے جہاں محمود بہت تیار ہوئے، اس خاک کے ذرے ذرے سے کس درجہ شرر بیدار ہوئے، جیسے چنگاریاں نکلتی ہیں اور پوری روشنی سی ہو جاتی ہے، اسی طرح سے ان کے شاگردوں نے پوری دنیا کو روشن کیا۔ اور آگے ہے عزم حسین احمد سے بقا، ہنگام گیرودار یہاں، شاخوں کی لچک بن جاتی ہے باطل کے لیے تلوار یہاں۔ اور آخر میں ہے کہ 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو، 100 بار سوارا ہے ہم نے اس ملک کے گیسوے برہم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو، یہ اہل جنوب بتلائیں گے کیا ہم نے دیا ہے عالم کو۔ انہی چند اشعار کے ساتھ اب میں مولانا عبد الرحمن صاحب امام و خطیب نوری مسجد بھوجپورہ کو دعوت اسٹیج دیتا ہوں کہ وہ آئے اور ہم سامعین کے سامنے مختصر خطاب کر کے دعا کے ذریعے سے اپنی محفل کا اختتام کر رہے ہیں۔